بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 19 رجب المرجب نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیوی اور بیٹی عمارہ۔ حضرت حمزہ کی اہلیہ کا نام سلمہ بنت امیس تھا۔ ان کی بہن اسماء بنت امیس حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بڑے بھائی جعفر بن ابی طالب کی بیوی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بہنوں کے بارے میں فرمایا، یہ مومن بہنیں ہیں۔ دونوں بہنیں ابتدائے اسلام میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ حضرت اسماء اپنے شوہر حضرت جعفر کے ساتھ حبشہ ہجرت کر گئی تھیں، لیکن حضرت سلمہ مکہ میں اپنے شوہر حضرت حمزہ کے ساتھ رہیں۔ ان سے ایک بیٹی حضرت عمارہ بنت حمزہ ہوئی۔ جنگ احد میں حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی۔ جب مسلمان مدینہ لوٹے تو کمسن عمارہ اپنے والد حضرت حمزہ سے ملنے دوڑتی ہوئی آئیں۔ جو سامنے آتا اس سے پوچھتی، میرے ابو کہاں ہیں؟ صحابہ حضرت حمزہ کی یہ دردناک شہادت کو یاد کر کے رو پڑتے، جواب نہ دے پاتے، یہاں تک کہ حضرت علی سامنے آ گئے۔ عمارہ نے کہا، بھائی جان، ابو کہاں ہیں؟ حضرت علی نے عمارہ کو گود میں اٹھا لیا۔ تمام صحابہ اس بچی کے یتیم ہونے پر رونے لگے۔ چنانچہ حضرت حسان نے چند اشعار سنا کر بچی کو تسلی دی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ انسان کی بناوٹ۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین اور خوبصورت انداز میں ڈھال کر ہر ایک عضو کو ایک مخصوص انداز میں فٹ کر کے کسی نہ کسی خوبی کا حامل بنایا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت تو کانوں میں سننے کی قوت، جہاں ہاتھوں میں کھانا پینے پکڑنے کی طاقت، وہیں پاؤں میں چلنے کی قوت اور دل و دماغ میں سوچنے کی صلاحیت، یہاں تک کہ معدے کو غذا ہضم کرنے کی صلاحیت دی۔ یقیناً یہ قدرت کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں قرآن مجید پر ایمان لانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اللہ کی ذات، اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن پر ایمان لاؤ، جس کو اللہ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا ہے، اور ان کتابوں پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی جا چکی ہیں۔ فائدہ: قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی کتاب سمجھنا اور اس کے حرف بحرف صحیح ہونے کا یقین رکھنا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کا سنت طریقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آنے کے بعد پہلے مسجد جا کر 2 رکعت نماز ادا کرتے اور لوگوں سے ملاقات فرماتے، پھر اس کے بعد گھر تشریف لے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ مسلمان کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کی کوئی تکلیف و پریشانی دور کرے گا تو اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور کر دے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے عیب کو چھپائے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں کسی گناہ پر راضی رہنا بھی گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب روئے زمین پر کوئی گناہ کا کام کیا جائے اور وہاں موجود لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں تو وہ لوگ اس آدمی کے حکم میں ہیں جو وہاں پر موجود نہیں، اور جو لوگ وہاں موجود نہیں لیکن وہ اس گناہ پر خوش ہوتے ہیں تو وہ لوگ اس آدمی کے مانند ہیں جو وہاں پر موجود ہیں، یعنی ان کو گناہ ہوگا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا اور آخرت کا مزہ۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو فرمایا، اے لوگوں، تم دوسروں کو یہ بات پہنچا دینا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ دنیا کی مٹھاس آخرت کی کڑواہٹ ہے، اور دنیا کی کڑواہٹ آخرت کی مٹھاس ہے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں خاص بندوں کے انعامات۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہاں، جو اللہ کے خاص بندے ہیں ان کے لیے مقرر شدہ روزی ہے، یعنی ہر قسم کے میوے ہیں، اور وہ بڑے اکرام کے ساتھ نعمت کے باغوں میں تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان اہل جنت کے سامنے لطیف شراب کے جام پیش کیے جائیں گے جس کا رنگ سفید اور پینے والوں کے لیے نہایت لذیذ ہوگی، نہ اس سے درد سر ہوگا اور نہ عقل میں فطور آئے گا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گھیکوار اور رائی کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 کڑوی چیزوں میں کس قدر شفا ہے،
گھیکوار یعنی ایلوویرا اور رائی میں فائدہ: گھیکوار چہرے پر لگانے سے اس کو نکھارتا ہے، جلد کی خشکی کو دور کرتا ہے، سر پر لگانے سے بال اگاتا ہے، جلے اور کٹے ہوئے نشانات کو دور کرتا ہے۔ اس کے استعمال کرنے سے شوگر کے مریض کو عافیت ہوتی ہے۔ رائی کا تیل دماغ کو قوت بخشتا ہے، مالش کرنے سے جسم میں چستی پیدا کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور حاکموں کی بھی اطاعت کرو، یعنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی بھی اطاعت کرو۔